नाज़रीन, वकास अज़ीज़ ऑफिशियल में खुश आमदीद। एक और ऑडियो लीक सामने आई है। अली अमीन गंडापुर साहब की तो है ही है, लेकिन इमरान खान साहब ने जो आज बीबीसी को इंटरव्यू दिया है उसके नुकात पर मैं आज खुलकर बात करूंगा। खान साहब ने कहा जी कि फ़ौज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मतलब DGISI की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस पर मैं एक नुकात का अगर खुलकर जवाब दूं तो बड़ी शर्मिंदगी का बायस बन सकता है। इस सब पे मैं बात करूंगा। मेरे हाथ में है इस वक्त खान साहब ने जो सवाल जवाब दिए हैं। मैं बतौर एक आम पाकिस्तानी शहरी के एक अदब, सियासत और सहाफ़त का तालिब इल्म होने के नाते खान साहब की गुफ्तगू का, खान साहब के पॉइंट्स का जवाब आपके सामने रखूँगा और आपसे पूछूंगा कि क्या एक ज़ी शऊर, अक्लमंद और जो ज़ीरक सियासतदान होता है, जिसके दिल में कौम और वतन का ज़रा सा भी दर्द होता है, वो इस तरह की गुफ्तगू करता है। आज इंडियन मीडिया खान साहब की गुफ्तगू का, इनके लॉन्ग मार्च का ऐसा मजाक उड़ा रहा है कि अल्लाह करे जो है वो कभी खान साहब का अपना इस तरह का मजाक बढ़े तो इनको पता चले। बात ये करते हैं कश्मीर की, बात ये करते हैं हक़ खुद इरादियत की, बात करते हैं पाकिस्तानियत की, बात करते हैं फ़ौज की, बात करते हैं सालमियत की, और मौका दे रहे हैं इंडिया को अपने ऊपर हंसने का। सबसे पहले तो मैं आपको वो ऑडियो लीक सुनवाता हूँ, आप वो सारी खुद ऑडियो सुने, उसके बाद फिर अगली बात करते हैं। ये अली खान सर क्या पोजीशन है? सर पोजीशन तो A1 है, आप सुनाएं। बदू कितनी है? बहुत हैं, लाइसेंस भी बहुत है, बंदे भी जितने चाहिए होंगे सर। अच्छा, हम यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं, यहाँ पे 7 गरीब तरीन कॉलोनी है, तो जहाँ पे कारबान में कूद जाए उधर का साथ कौन सी गरीब तरीन कौन सी है? वो आखिर में कौन सी कॉलोनी साथ लग रही है? हमारे यहाँ बॉर्डर पे इस्लामाबाद पिंडी के बाद टुलपादे के बाद लेफ्ट साइड पे कौन सी है? कैपिटल है कौन सी है? टॉप भी है, कैपिटल भी है, बहुत सारी है, बताएं। टॉप तो एयरपोर्ट पे है ना? टॉप तो एयरपोर्ट वाली साइड पे ना। मैंने पूरा नक्शा भेजा था आपको, मैं मुझे मिला हुआ है, वो मिला हुआ है नक्शा। मैं बंदे और सामान वहाँ रेडी रखे आप। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। जमीन लगा ये अली खान सर क्या पोजीशन है? सर पोजीशन तो A1 है, आप सुनाएं। बदू कितनी है? बहुत हैं, लाइसेंस भी बहुत है, बंदे भी जितने चाहिए होंगे सर। अच्छा, हम यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं, यहाँ पे 7 गरीब तरीन कॉलोनी है, तो जहाँ पे कारबान में कूद जाए उधर का साथ कौन सी गरीब तरीन कौन सी है? वो आखिर में कौन सी कॉलोनी साथ लग रही है? हमारे यहाँ बॉर्डर पे इस्लामाबाद पिंडी के बाद टुलपादे के बाद लेफ्ट साइड पे कौन सी है? कैपिटल है कौन सी है? टॉप भी है, कैपिटल भी है, बहुत सारी है, बताएं। टॉप तो एयरपोर्ट पे है ना? टॉप तो एयरपोर्ट वाली साइड पे ना। मैंने पूरा नक्शा भेजा था आपको, मैं मुझे मिला हुआ है, वो मिला हुआ है नक्शा। मैं बंदे और सामान वहाँ रेडी रखे आप। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। जमीन लगा ये अली खान सर क्या पोजीशन है? सर पोजीशन तो A1 है, आप सुनाएं। बदू कितनी है? बहुत हैं, लाइसेंस भी बहुत है, बंदे भी जितने चाहिए होंगे सर। अच्छा, हम यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं, यहाँ पे 7 गरीब तरीन कॉलोनी है, तो जहाँ पे कारबान में कूद जाए उधर का साथ कौन सी गरीब तरीन कौन सी है? वो आखिर में कौन सी कॉलोनी साथ लग रही है? हमारे यहाँ बॉर्डर पे इस्लामाबाद पिंडी के बाद टुलपादे के बाद। ऑडियो आपने मुलाहिजा की, मुझे इस पे कुछ कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अपना जवाब खुद है। PTI इस वक्त कौन सी घिनौनी साजिश कर रही है, इन बदतरीन हालात और मुश्किलात की तरफ लेकर जा रही है, ये सब आप देख रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं जो ताज़ा तरीन खान साहब का जो इंटरव्यू है जिसकी मैंने बात की, वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। खान साहब ने जो BBC को इंटरव्यू देते हुए गुफ्तगू की है, उसका जो पहला पॉइंट है उसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से खान साहब का ये कहना था कि ये एक्सटेंशन की पेशकश हमने किस वक्त की, पूरी बात अगर बताएं तो इदारों के लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगा। सवाल मैं आपसे करता हूं खान साहब कि अगर बाजवा साहब को आप एक्सटेंशन की ऑफ़र करें अपने सियासी मकासद को पूरा करने के लिए तो उस वक्त वो ठीक है, अगर कोई और ये बात करे तो वो गलत है, मुजरिम है। पहली बात, आप किसी भी इदारे के सरबराह को आइन और कानून से हटकर, उसकी मुअय्यना मुद्दत से हटकर अगर कोई ऑफ़र करते हैं तो वो लीगलाइज है, कोई और करे तो वो गुनाह है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ सामने आती है,
دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ سامنے آئی ہے، حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی بے وقوفانہ پریس کانفرنس تھی، ISI چیف کو اس طرح سامنے آ کر نہیں بات کرنی چاہیے تھی۔ اگر میں اس کے ایک ایک پوائنٹ کا جواب دوں تو دشمن کو ہنسنے کا موقع مل جائے گا۔ خان صاحب، انڈین جو میڈیا ہے اس وقت وہ تو ہنس رہا ہے آپ پہ، مذاق اڑا رہا ہے، اور اس وقت جس ISI چیف کو آپ بے وقوفانہ کہہ رہے ہیں وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ارشد شریف کی شفاف جو تحقیقات ہیں قتل کی اس کا مطالبہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ARY کا جو چیف ہے اس کو پاکستان لایا جائے، اور انہوں نے ارشد شریف کی قتل کے پیچھے، بہیمانہ قتل کے پیچھے 5 بچوں سے آپ نے ان کا باپ چھین لیا، ایک بیوی سے اس کا سہاگ چھین لیا، ایک بوڑھی ماں سے اس کے پاس دوسری امید تھی اس کا بیٹا وہ چھین لیا، اور جب ISI اس نے جب آپ کے سامنے ساری چیزیں لا کر رکھیں سامنے، آپ نے ڈائریکٹ ہٹ کیا، آپ نے اداروں کو ملائن کیا اس قتل کے حوالے سے، اور اب جب وہ کھلا کر سامنے آئے ہیں اور اپنی کریڈیبلٹی کو انہوں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور آپ کو آئینہ دکھایا ہے، اس وقت آپ کو وہ بے وقوف لگنا شروع ہو گئے۔ خان صاحب، خدا کا خوف کریں۔ تیسری جو بات کل میں نے وہ کر دی تھی کہ لانگ مارچ کا کیا مقصد ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، اور خان صاحب بھی ابھی فرما رہے ہیں اس کا مقصد صرف الیکشن ہے، تو الیکشن کے لیے تو آپ لانگ مارچ کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر آپ سیاستدان ہوتے آپ سیاسی طور پر سامنے آ سکتے تھے، آپ بات کر سکتے تھے، الیکشن کی الیکشن کی جو تاریخ ہے آپ سیاسی طور پر بنوا سکتے تھے، لیکن وہی بات ڈھاک کے 3 بات کے VN کی کمی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان سارے دنوں میں پاکستان کو اکنامیکلی کتنا بڑا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ PDM کی حکومت کو کرپٹ کہہ رہے ہیں، ان لوگوں کے سامنے ان لوگوں کی جانب سے جو معیشت کی تباہی ہو رہی ہے اس کی آپ بات کر رہے ہیں، اور جو آپ خود معیشت کی تباہی نکال رہے ہیں اس کا آپ کو نہیں پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ پھر اگلی بات یہ کہہ رہے ہیں جی کہ کرپشن کیسز ختم ہوئے ہیں، یہ لوگ پیسے دے کر حکومت میں ہیں، تو آپ نے جو پیراشوٹرز اپنی جماعت میں اتارے تھے الیکشن سے پہلے، اور جو آپ الیکٹیبلز لے کر آئے تھے، انہوں نے جون سی کرپشن کے ڈھیر لگائے ہیں، وہ سارے سامنے آ رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز چھپنے والی نہیں ہے۔ آج اولاد اپنے باپ کی برا کہہ رہی ہے تو آپ انہی کے رستے سے آئے تھے، آج اسٹیبلشمنٹ کو آپ برا کہہ رہے ہیں، اسی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو سپورٹ کیا تھا تو آپ آئے تھے۔ پھر اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے کہا جی کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، یہاں پہ سوشل میڈیا ورکرز کو مارا جاتا ہے، صحافیوں کا قتل عام ہوتا ہے۔ خان صاحب، آپ کی حکومت میں مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا گیا، آپ کی حکومت میں مجھے وکٹمائز کیا گیا، وہ میں عینی گواہ موجود ہوں، زندہ مثال ہوں۔ مجھ سے پوچھا کسی نے کہ PTI کے کون سے جو کرپٹ عناصر ہیں جن کے خلاف میں بات کر رہا تھا، میرے ولاگز پڑے ہوئے ہیں، PTI کے کون سے کرپٹ سیاستدان ہیں جن کی کرپشن کو میں سامنے لا رہا تھا، وہ کون سے ایسے عناصر تھے جن کے خلاف میں بول رہا تھا، اور مجھے چپ کروانے کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا گیا، میرے کردار کی دھجیاں اڑا دی گئیں، میرے خاندان کو شدید ترین ذہنی اذیت کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کے بعد ابھی تک تھریٹس موجود ہیں کہ خاموش ہو جاؤ۔ اچھا خان صاحب، آپ کی حکومت میں خود یہ خان صاحب آپ کی حکومت میں خود صحافیوں پر حملے ہوتے رہے ہیں، خان صاحب آپ کی حکومت میں خود صحافیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے، وہ تمام آوازیں جو آپ کے ساتھ جو کرپٹ عناصر تھے ان کی نشاندہی کرنے والی، ان کو آپ کے عہد حکومت میں نہ صرف پابند سلاسل کیا گیا بلکہ ان کی زندگی کو، ان کی کردار کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا۔ آپ صرف ان لوگوں کو صحافی مانگتے ہیں، ان یوٹیوبرز کو اپنا اچھا مانتے ہیں جو آپ کے چمچے ہیں، کڑچھے ہیں، جو آپ کے کہنے کے اوپر کسی کی بھی شلوار اتار کے رکھ دیتے ہیں، کسی بھی کی بھی عزت کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ بات کرتے ہیں NRO کی، آپ بات کرتے ہیں اداروں کے جو دوسری سیاسی جماعتوں کو سپورٹ کرتے ہیں اس کے حوالے سے۔ کیا خان صاحب آپ نے اپنے گریبان میں جھانکا ہے وہ خط جو ڈرامہ آپ نے کیا تھا وہ کیا تھا؟ کیا آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رستے اپنے براہ راست ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کیا آپ اس حد تک نہیں گئے؟ دوسروں کو برا بھلا کہنے کے بجائے خان صاحب اپنی اصلاح کریں۔ آپ آج الیکشن کی ڈیٹ مانگ رہے ہیں، اگر آپ سیاستدان ہوتے معذرت کے ساتھ تو اس لانگ مارچ کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ آپ پولیٹیکلی اسی پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے میدان چھوڑ کر بھاگتے نہیں، اسی پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے پولیٹیکلی پریشرائز کر کے اپنا سیاسی دباؤ بڑھا کر اپنے مقاصد کو حاصل کرتے۔ ابھی آپ کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا، پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنا، پاکستان کے جو باصلاحیت نوجوان ہیں، چاہے وہ صحافی ہیں، چاہے وہ شاعر ہیں، ادیب ہیں، انجینئرز ہیں، ان کو بے روزگاری کی طرف دھکیلنا۔ میں کتنے
کتنے میں آپ کو بائکیا والے لوگوں کا بتاؤں، میں کتنے آپ کو ایسے لوگوں کا بتاؤں، ایسے نوجوانوں کا بتاؤں، کتنے میں آپ کو مزدوروں کا بتاؤں جو روزانہ نکلتے ہیں اپنی روزمرہ کی دیہڑی لگانے کے لیے، لیکن آپ کے اس لانگ مارچ کی وجہ سے لوگوں کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو آپ دوسروں کو انٹرویو وہ دیں، آپ بات وہ کریں خان صاحب، یا اپنا اسکرپٹ رائٹر ایسا رکھ لیں جو سیاسی سوجھ بوجھ رکھتا ہو۔ معذرت کے ساتھ لانگ مارچ آپ نے آڈیو بھی سنی، خان صاحب نے جو گفتگو کی اس کے حوالے سے میں نے گزارشات جو رکھی ہیں وہ بھی آپ نے سنی۔ اس لانگ مارچ کا مقصد کوئی بھی نہیں ہے، یہ لانگ مارچ نہیں ہے، یہ ڈھونگ مارچ ہے۔ سو اس ڈھونگ مارچ کو اللہ نہ کرے کہ پاکستان پر دوبارہ مسلط ہونا پڑے۔ میں دعا کروں گا کہ جلد از جلد یہ عذاب پاکستان سے ختم ہو، تاکہ پاکستان کے لوگ پرامن اور چین کی نیند جو ہے وہ سو سکیں اور انہیں صحیح حکمران میسر آئے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔